انی معکم من المنتظرین۔ ترجمہ کنز العرفان۔ رب کعبہ ارشاد فرماتا ہے، قوم نے کہا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور جن چیزوں کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے انہیں چھوڑ دیں؟ اگر تم سچے ہو تو لے آؤ وہ عذاب جس کی تم ہمیں وعیدیں سناتے۔ فرمایا بے شک تم پر تمہارے رب کا عذاب اور غضب لازم ہو گیا۔ کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑ رہے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، جن کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری؟ تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب لازم ہو گیا اور تمہاری سرکشی سے تم پر عذاب آنا واجب و لازم ہو گیا۔ کیا تم فضول ناموں یعنی بتوں کے بارے میں جھگڑتے ہو جنہیں تمہارے باپ دادا نے گڑھ لیا اور انہیں پوجنے لگے اور معبود ماننے لگے، حالانکہ ان کی کچھ حقیقت ہی نہیں ہے اور وہ الوہیت کے معنی سے قطعاً خالی اور عاری ہے۔ آگے رب کعبہ ارشاد فرماتا ہے، فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ۔ تو ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو اپنی رحمت کے ساتھ نجات دی، اور جو ہماری آیتیں جھٹلاتے تھے ان کی جڑ کاٹ اور وہ ایمان والے نہ تھے۔ اس آیت میں قوم عاد پر نازل ہونے والے عذاب کا ذکر ہے۔ اس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ قوم عاد احقاف میں رہتی تھی۔ احقاف عمان اور حضرت موت کے درمیان علاقہ یمن میں ایک ریگستان ہے۔ قوم عاد نے زمین کو فسق سے بھر دیا تھا۔ یہ لوگ بت پرست تھے۔ ان کے ایک بت کا نام سدائے اور ایک کا سمود اور ایک کا ہوائی تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ نے انہیں توحید کا حکم دیا، شرک و بت پرستی اور ظلم و جفاکاری کی ممانعت کی، لیکن وہ لوگ نہ مانے اور آپ کی تکذیب کرنے لگے، آپ کو جھٹلاتے رہے اور کہنے لگے ہم سے زیادہ زور آور کون ہے؟ ان میں سے صرف چند آدمی حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے جو بہت تھوڑے تھے، اور وہ بھی مجبوراً اپنا ایمان چھپائے رکھتے تھے۔ ان مومنین میں سے ایک شخص کا نام مرثد بن سعد تھا۔ وہ اپنا ایمان مخفی رکھتے تھے۔ جب قوم نے سرکشی کی اور اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی تکذیب کی اور زمین میں فساد کیا اور ستم گاریوں میں زیادتی کی اور بڑی بڑی مضبوط عمارتیں بنائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بارش روک دی۔ 3 سال بارش نہ ہوئی۔ اب وہ بہت مصیبت میں مبتلا ہوئے، اور اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ جب کوئی بلا یا مصیبت نازل ہوتی تھی تو لوگ بیت الحرام میں حاضر ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس مصیبت کو دور کرنے کی دعا کرتے تھے۔ اسی لیے ان لوگوں نے ایک وفد بیت اللہ کو روانہ کیا۔ اس وفد میں 3 آدمی تھے جن میں مرثد بن سعد بھی تھے۔ یہ وہی صاحب ہے جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور اپنا ایمان مخفی رکھتے تھے، چھپائے رکھتے تھے۔ اس زمانے میں مکہ مکرمہ میں عمالیق کی سکونت تھی، اور ان لوگوں کا سردار معاویہ بن بکر تھا۔ اس شخص کا ننھیال قوم عاد میں تھا۔ اسی علاقے سے یہ وفد مکہ مکرمہ کے حوالی میں معاویہ بن بکر کے یہاں مقیم ہوا ٹھہرا۔ اس نے ان لوگوں کی بہت عزت کی اور نہایت خاطر و مدارت کی۔ یہ لوگ وہاں شراب پیتے اور باندیوں کا ناچ دیکھتے تھے۔
اس طرح انہوں نے عیش و نشاط میں ایک مہینہ بسر کیا۔ معاویہ کو خیال آیا کہ یہ لوگ تو راحت میں پڑ گئے اور قوم کی مصیبت کو بھول گئے جو وہاں گرفتار بلا ہے، مگر معاویہ بن بکر کو یہ خیال بھی تھا کہ اگر وہ ان لوگوں سے کچھ کہے تو شاید وہ یہ خیال کرے کہ اب اس کو میزبانی گرا گزرنے لگے، اس لیے اس نے گانے والی باندی کو ایسے اشعار دیے جن میں قوم عاد کی حاجت کا تذکرہ تھا۔ جب باندی نے وہ نظم گائی تو ان لوگوں کو یاد آیا کہ ہم اس قوم کی مصیبت کی فریاد کرنے کے لیے مکہ مکرمہ بھیجے گئے ہیں۔ اب انہیں خیال ہوا کہ حرم شریف میں داخل ہو کر قوم کے لیے پانی برسنے کی دعا کریں۔ اس وقت مرثد بن سعد نے کہا کہ اللہ کی قسم تمہاری دعا سے پانی نہ برسے گا، البتہ اگر تم اپنے نبی کی اطاعت کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرو تو بارش ہو۔ اس وقت مرثد نے اپنے اسلام کا اظہار کر دیا۔ ان لوگوں نے مرثد کو چھوڑ دیا اور خود مکہ مکرمہ جا کر دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 قسم کے بادل بھیجے، ایک سفید، ایک سرخ اور ایک سیاہ۔ اس کے ساتھ آسمان سے ندا ہوئی کہ اے قیل اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے ان میں سے ایک بادل اختیار کر۔ اس نے اس خیال سے سیاہ بادل کو اختیار کیا، کالے بادل کو اختیار کیا کہ اس سے بہت پانی برسے گا، چنانچہ وہ بادل قوم عاد کی طرف چلا اور وہ لوگ اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، مگر اس سے ایک ہوا چلی جو اس شدت کی تھی کہ اونٹوں اور آدمیوں کو اڑا اڑا کر کہیں سے کہیں لے جاتی۔ یہ دیکھ کر وہ لوگ گھروں میں داخل ہوئے اور اپنے دروازے بند کر لیے، مگر ہوا کی تیزی سے بچ نہ سکے۔ اس نے دروازے بھی اکھیڑ دیے اور ان لوگوں کو ہلاک بھی کر دیا، اور قدرت الہی سے سیاہ پرندے نمودار ہوئے جنہوں نے ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام مومنین کو لے کر، یعنی جو ایمان لے آئے تھے ان کو لے کر قوم سے جدا ہو گئے تھے، اس لیے وہ سلامت رہے۔ قوم کے ہلاک ہونے کے بعد وہ ایمانداروں کے ساتھ لے کر مکہ مکرمہ تشریف لائے اور آخر عمر شریف تک وہیں اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یقیناً اگر ہم پچھلی قوموں کے احوال پڑھیں اور تاریخ کو پڑھیں تو جن لوگوں نے، جن قوموں نے اپنے نبیوں کی نافرمانی کی، انہیں جھٹلایا، ان کے حکموں پر عمل نہیں کیا، ان کی اطاعت و فرما برداری نہیں کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب نے انہیں آ گھیرا۔ آج اگر دیکھا جائے تو ہم بھی کچھ کم نہیں ہیں، ہم بھی رات و دن نافرمانی کرتے ہیں، رات و دن گناہوں میں ملوث ہیں، لیکن یہ تو میرے نبی کا صدقہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب سے وعدہ کر دیا کہ محبوب جب تک آپ ان کے درمیان موجود رہیں گے میں ان پر عذاب نازل نہیں کروں گا۔ تو اس لیے خدا را قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل کرتے رہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر، آپ کے احکام پر، افعال پر عمل پیرا رہیں۔ اسی میں عافیت ہے، اسی میں بھلائی ہے اور اسی میں بے شمار برکت و رحمت ہے۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مالک و مولا ہم سب کو قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔